اوقات سے پہلے ایک وقت ایسا تھا جب کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ کا حکم اور عالمین وجود میں آ گئے۔ بگ بینگ۔ آخر کیا ہے یہ بگ بینگ؟ ناظرین، میری اب تک کی معلومات کے مطابق کائنات کی خلقت کے حوالے سے 3 نظریات پائے جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات پہلے ایک چھوٹے ڈاٹ کی صورت میں شروع ہوئی تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی جو سٹل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین، سائنسدان اپنے تجربات اور تجزیات کی بنا پر یہ سب کچھ لکھتے اور کہتے تو ہیں، لیکن اس تھیوری کو بتانے سے پہلے یہ لکھتے ہیں کہ The Big Bang Theory is our best guess about how the universe began، یعنی کائنات کی شروعات کے بارے میں بگ بینگ تھیوری ہمارا بہترین اندازہ ہے۔ کائنات کی شروعات یا تخلیق کے حوالے سے دوسرا عقیدہ اوم کا ہے، یعنی ہندوازم کے مطابق کائنات جس لفظ سے پھیلی وہ لفظ اوم تھا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں کائنات سے پہلے گونجنے والی آواز کے بارے میں جو کہا گیا وہ یہ ہے: اِنَّ أَوَّلَ أَهْلُ بَيْتٍ نَوَّاهَ اللَّهُ بِأَسْمَائِنَا إِنَّهُ لَمَّا خَلَقَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ ثَلَاثًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ ثَلَاثًا وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا ثَلَاثًا، یعنی ہم اہل بیت ہی ہیں جن کی آواز کو اللہ نے ہمارا نام لے کر اپنے ذکر کے ساتھ بلند کیا۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق نہیں کیا جہاں تک کہ منادی کو حکم دیا، پس منادی نے 3 بار اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا، 3 بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور 3 بار اشہد ان علی امیر المومنین حقا کہا۔ ناظرین، بگ بینگ تھیوری میں ایک اور بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کائنات پہلے ایک پوائنٹ یعنی نقطہ کی صورت میں تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں باہم جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو جدا کیا۔ ناظرین، غور کریں کہ 1400 سال پہلے رسول معظم نے بنا کسی مشین کی مدد کے جو کچھ بتایا وہ آج لفظ بلفظ سچ ہو رہا ہے، اور یہ قرآن اور اسلام کی سچائی کی ایک زندہ مثال ہے۔ اور قرآن میں ڈھیروں ایسی مثالیں موجود ہیں جن کو آج سائنس ماننے پر مجبور ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ ثم استوى الى السماء وهي دخان، یعنی پھر اس نے آسمانوں کا ارادہ کیا اور وہ دھواں تھا۔ ناظرین، دھوئیں سے مراد مادے کی وہ ابتدائی حالت ہے جس میں وہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ایک بے شکل منتشر اجزاء کی طرح کائنات میں پھیلا ہوا تھا۔ سائنسدان بھی اس بات کے قائل ہیں کہ وہ نیبیولا مادہ جس سے کائنات بنی ہے وہ دھوئیں کی شکل میں منتشر تھا، جیسا کہ ناسا کی رپورٹ میں ہے کہ A nebula is a giant cloud of dust and gas in space، یعنی ایک نیبیولا خلا میں دھول اور گیس کا بڑا بادل ہے۔ ناظرین، اب آئیے آخر میں پھر بگ بینگ تھیوری پر ہی بات کرتے ہیں۔ اس بگ بینگ تھیوری پر ہی غور کیا جائے تو یہ بگ بینگ تھیوری بھی ایک خالق کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور مجبوراً ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جس نے وہ دھماکہ کیا، کیونکہ نیچرلی دھماکے میں پیدا کرنے اور اشیاء کو بڑھانے کی خصوصیت موجود نہیں ہوتی، بلکہ دھماکے کی طاقت اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ اشیاء کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جب بھی دھماکہ ہوگا وہ اپنی اصل کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اپنی آس پاس موجود اشیاء کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دھماکے سے وہ ایک چھوٹا پوائنٹ جس میں دھماکہ ہوا تھا وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس دھماکے سے اشیاء پیدا ہو گئیں، اور ان اشیاء کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کے حکم سے وہ دھماکہ ہوا تھا، اور اسی کے حکم کی وجہ سے دھماکے میں یہ خصوصیت پیدا ہوئی جس سے اشیاء پیدا ہو گئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ایک پوائنٹ کی صورت میں جوڑ کے رکھا ہوا تھا، یا یوں کہیں کہ اس پوائنٹ کو بنانے والی بھی تو کوئی ذات ہونی چاہیے جس نے وہ پوائنٹ بنایا، اور جس نے وہ پوائنٹ بنایا تھا وہی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یعنی حمد ہے اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔